مرداباد برائے خوشنودی محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ سیٹ صاحب مرحوم اور اس خاندان کے دیگر مرحومین اور شہداء اسلام کے بلندی درجات اور تمام مومنین مومنات مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیہ السلام، صلوات۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے۔ بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔
فرش ازا پر موجود تمام مومنین کی دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری اور مجلس کی قبولیت کی دعا شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، فرش ازا امام حسین علیہ السلام کا بچھایا ہوا وہ دسترخوان ہے کہ جہاں آنے کے لیے کوئی قید و شرط نہیں ہے، فقط جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اس کے لیے فرش ازا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں کا میزبان خود حسین ابن علی ہے، جو بانی ہو، جو خدمتگار ہیں وہ فرش ازا کے نوکر ہیں، میزبان نہیں ہیں، میزبان خود مولا حسین ہے اور آنے والے حسین کے مہمان ہیں۔ فرش ازا وہ جگہ ہے جہاں لوگ اپنی حاجات لے کر آتے ہیں، یا یوں کہوں خالی جھولی لے کر آتے ہیں اور بھری ہوئی جھولیاں لے کے واپس پلٹتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کی میزبانی کی جگہ ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں جب بھی کبھی تم مجلس کے لیے جاؤ، جب بھی مجلس ازا کے لیے جاؤ، یہ مت کہنا میں مجلس کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ اور جتنی دیر تم فرش ازا پر بیٹھو یہی سمجھنا حرم امام حسین میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر کوئی اس نظر سے مجلس میں آئے گا اس کی باطنی کیفیت، جذبات کی کیفیت، احساسات کی کیفیت اسی حساب سے بنے گی۔ پس عزیزان محترم، ایک نعمت کبیر ہے ازائے حسینی ہم سب کے لیے، ہر بشر کے لیے۔ یہی فرش ازا باعث بنا کہ آج اذانوں کی آوازیں آپ سماعت فرماتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا اگر سنتے ہیں تو یہ فرش ازا ہے کہ جس نے باقی رکھا ہے، یہ ذکر حسین ابن علی ہے کہ جس نے باقی رکھا ہے۔ اسی لیے نام حسین ایسی دوا ہے، اگر کوئی تکلیف میں یا حسین کہتا ہے اس کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اثر رکھتا ہے، خدا نے اثر دیا ہوا ہے نام حسین میں۔ بس عزیزان محترم، اب فرش ازا چونکہ مولا حسین کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، اب یہاں سے ملیں گے بھی اسی طرح کی چیزیں۔ انسان کو یہاں آنے کے بعد یہاں سے جو حاصل ہو ضروری ہے۔ میرے مولا حسین نے جس مقصد کے لیے کربلا بپا کی ہے، فرش ازا اسی مقصد کے لیے بچھنا چاہیے۔ اس فرش ازا پر یہاں پہ آپ جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کے بزرگوں تک، اگر یہاں 200 بندہ بیٹھا ہو، یہاں 100 بندہ بیٹھا ہو، 300 بندہ بیٹھا ہو، اور 1 گھنٹہ میں نے یہاں بولنا ہے تو یہ 1 گھنٹہ نہیں ہوا، اب 300 لوگ ہیں تو 300 گھنٹے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ یہاں سے سفر کر کے آئے ہوں گے اور جب یہاں سے واپس جائیں گے اس ٹائم کو میں بلا لے تو جو جتنے دور سے آیا ہوا اس کا ٹائم اسی حساب سے بڑھے گا۔ اب جب نوعیت یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں بیٹھ کر جو بات کر رہا ہے وہ ان میں سے ہر ایک کے 2-2 گھنٹے کا ذمہ دار ہے۔ یعنی میں یہاں اگر 1 گھنٹہ بات کر کے جاؤں گا تو یہ اس 1 گھنٹے کی ذمہ داری نہیں ہے، اس فرش ازا پر آنے والے 300 افراد تو 300 گھنٹوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر آنے جانے کو شمار کریں تو 1-1 گھنٹہ اضافی کر لیں، 600 گھنٹے کی ذمہ داری دینی ہے۔ 600، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بیٹھنے والے کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ جو فرش ازا پر آئے میری بات سنیں، جو بھی یہاں آ کر بیان کرے، اگر واپس جاتے ہوئے کسی عزادار اگر سوچنا شروع کرے کہ آج کی مجلس سے میں نے کیا لیا، اگر تو اس نے کچھ حاصل کیا ہے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ جو آیا تھا جیسا آیا تھا ویسا جا رہے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ لہٰذا ذمہ داری ہے حسین ابن علی کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، بتانا ہے مولا آپ کا فرش ازا بچھا تھا، بلایا گیا، حاضر ہوئے، اور آپ کے عزاداروں تک آپ کے پیغامات میں سے فلاں پیغام پہنچا کے آیا ہوں۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو
ہم جیسے طالب علم آتے ہیں مومنین کے پاس بات کرنے کے لیے تو ہم نسبتاً فن خطابت اور اپنی خطابت کی جوہر دکھانے کے لیے نہیں آتے، ہم آتے ہیں اسی شریعت مقدس جس کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا اور اپنے آل و اولاد کے گلے کٹوا دیے تھے، اسی کے کچھ پیغامات مولا کے محبوں تک پہنچا دیے جائیں، بس یہی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ بس ایک دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ پروردگار نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، جس طرح میری اور آپ کی زندگی اللہ کی عنایت کردہ ہے، اسی طرح اس زندگی میں موت کا مرحلہ بھی آنا ہے۔ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، موت ایک کھڑکی ہے کہ جس سے انسان نے کس کو کراس کر کے اس میں سے گزر کے اگلے بڑے عالم میں پہنچنا ہے۔ اگر انسان تصور کرنا چاہے کہ یہ جس عالم میں میں اور آپ آج ہیں، یہ جو مجھے اور آپ کو آسمان کی وسعتیں جو ہماری آنکھوں کی تحت نظر آتی ہیں، ہمیں زمین کی وسعت جتنی نظر آتی ہے، اگر انسان اگلے عالم کے بارے میں سوچنا چاہے کہ اگلا عالم کتنا بڑا ہے جس تک موت سے گزر کے پہنچنا ہے، تو روایت میں آتا ہے جس طرح انسان ماں کے شکم سے اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کو دیکھتے ہوئے ماں کا شکم کس قدر چھوٹا محسوس ہوگا، جب انسان اگلے عالم میں پہنچتا ہے تو اس عالم کی وسعت کو دیکھتے ہوئے یہ عالم ماں کے شکم کی طرح لگتا ہے انسان کو یہ وسیع دنیا جو میں اور آپ ان نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اگلا عالم اس قدر وسیع ہے کہ انسان کو یہ عالم رحم مادر کی طرح لگے گا، اتنا چھوٹا لگے گا، اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے۔ لہٰذا اللہ نے موت پیدا کی، زندگی پیدا کی۔ سوال کیوں؟ اللہ نے موت و زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ ایک کامن جواب سب کی طرف سے آتا ہے، قرآن کی ایک مشہور آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے جن اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی غلامی کریں، اس لیے پیدا کیا۔ موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کو تو اس لیے پیدا کیا کہ بندگی کرے۔ موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات پیدا کی، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے پروردگار تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، یعنی بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اب تقاضا پروردگار کا احسن عمل ہے، اکثر عمل نہیں ہے۔ عمل کی کثرت تقاضا نہیں ہے، عمل کا خالص ہونا تقاضا کرتا ہے۔ عمل جس قدر خالص ہو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو ہماری دنیا کا بھی معیار ہے نا، جو چیز جتنی خالص ہوگی اتنی ہی مہنگی ہوگی۔ وہ چیزیں جو خالص ہوتی ہیں اگر انسان کو سستی ملنے لگے تو بندہ سوچتا ہے کہ یقیناً یہ خالص نہیں ہوگی، اس میں کچھ نہ کچھ تو ملاوٹ ہے، کیونکہ خالص تو بہت مہنگی ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح آپ کی دنیا کی خالص چیزیں مہنگی ہیں، پروردگار کے خالص عمل کی حیثیت اور خالص عمل کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اب ایک نقطہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، خالص عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب اگر خندق کے جنگ میں مولا علی کی ضربت کے بارے میں آپ سنیں کہ علی مولا جب ضربت لگا کے واپس آئے، معاملہ کچھ یوں ہوا تھا، تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا۔ عمر ابن عبدود کے مقابلے میں امیر المومنین جب گئے، عمر نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کل ایمان سے تعارف پوچھا عمر ابن عبدود نے، تم کون ہو؟ مولا نے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ تو عمر کہتا اچھا تم ابو طالب کے بیٹے ہو تو میں تم پر وار نہیں کروں گا، تمہارا باپ ایک بڑا سردار تھا، میں احترام کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا۔ مولا نے کہا تم اسلام قبول کرو، نہیں تو میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قبول اسلام کر یا میں تمہارے ساتھ تیار ہوں جنگ کرنے کے لیے۔
اب عمر نے جنگ کا سوچا تو مولا سے جنگ، کیوں مولا نہیں پیدل تھے، عمر اپنے گھوڑے سے اترنے کے بعد اس نے لشکر کو، باقی لوگوں کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اپنی تلوار سے اپنے گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا اور گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں کاٹ دی ایک ہی وار میں، اور وہ جاندار تڑپنے لگا۔ یعنی اس نے اپنا دکھانا تھا کہ میں کس قدر طاقتور ہوں۔ جنگ شروع کی، جس وقت اس نے وار کیا امیر المومنین نے وار روکا۔ جب مولا نے وار کیا تو مولا نے وار ایسا کیا کہ عمر کی ایک ٹانگ کٹ گئی، ایک ٹانگ کٹی اور گر پڑا۔ جب گر پڑا تو امیر المومنین نے اسے کہا اب تمہیں اندازہ ہوا کہ کسی جاندار کے ٹانگ کاٹنے کا کتنا تکلیف ہوتا ہے اس کو، تجھے اندازہ ہو گیا، تو نے اس جاندار کی جو ٹانگ کاٹی ہے۔ اب اس نے امیر المومنین سینے پہ چڑھے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں عمل خالص کا وزن پروردگار کے ہاں کتنا ہے، خالص عمل اللہ کے ہاں کتنا وزن رکھتا ہے۔ امیر المومنین سینے پہ چڑھے تاکہ اس کا کام تمام کریں۔ اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب دیکھ رہے تھے، تو اصحاب نے دیکھا کہ مولا علی سینے پہ چڑھے اور اتر کے سائیڈ پہ ہو گئے، عمر کو نہیں مارا۔ تو بعض اصحاب نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑا جنگجو تھا، بڑی مشکل سے قابو آیا ہے، نہیں معلوم علی نے کیوں اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو، علی آئیں گے، علی سے ہی پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جا کے مولا نے اس کا کام تمام کیا، اس کا سر کاٹ کے اللہ کے نبی کے پاؤں میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا یا علی، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تم عمر کے سینے پہ آ گئے تھے، پھر تم اٹھ گئے، ہٹ گئے، کچھ دیر کے بعد جا کے کام تمام کیا، کیا وجہ ہے؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ جب وہ زخمیوں کے پڑا ہوا تھا، میں اس کا سر اتارنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو اس نے میری توہین کی، اس نے اپنا لعاب میری طرف پھینکا، جو ہی پھینکا مجھے غصہ آ گیا۔ اب جب غصہ آیا تو میں ہٹ گیا، تو عمر نے مجھ سے کہا اے علی میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، میں عرب کا سب سے بڑا جنگجو ہوں، میں برداشت نہیں کر پا رہا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے زمین پر پڑا ہوا دیکھیں، میں نے اس لیے اپنا لعاب آپ کی طرف پھینکا تاکہ آپ غصے میں آ کے جلدی میرا کام تمام کریں۔ مولا نے کہا تو نے فرزند ابو طالب کو سمجھنے میں غلطی کر دی ہے، میں یہاں تجھے مارنے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، میں تجھے اپنے غصے کے لیے مارنے نہیں آیا ہوں، میں تجھے اللہ اکبر میں تجھے اپنے غصے کے لیے نہیں مارنے آیا، وہ جو تیری ٹانگ پہ وار کیا تھا وہ وار اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا۔ اب جب تم نے لعاب پھینکا مجھے غصہ آیا، میں اپنے غصے کے لیے نہیں تجھے اللہ کے لیے مارنا چاہتا ہوں۔ اور جب غصہ اترا کہا یا رسول اللہ جب غصہ اترا تو جا کے میں نے اس کا کام تمام کیا۔ تو رسول خدا نے فرمایا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی خندق کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا کثرت ہے؟ عمل کوئی کثرت میں ہے؟ نہیں، یہ ضرب ہے، ایک ضرب ہے۔ جبکہ ثقلین کی عبادت کہیں، دو جہانوں کی عبادت کرنے والوں کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور علی کی اس ایک ضرب کو ایک پلڑے میں رکھو، علی کی ضرب کا وزن بھاری ہوگا۔ اللہ کے نبی اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں دونوں جہانوں کی عبادت کرنے والوں کی عبادت کے خلوص کو جمع کرو، کون کتنا خالص عبادت کر رہا ہے، ہر ایک کے خلوص کو اکٹھا کر کے ان سب کے خلوص کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو۔ ابو طالب کے بیٹے نے جو ایک ضرب خالص اللہ کے لیے لگائی ہے، علی کی ایک ضرب کے خلوص کو دوسرے پلڑے میں رکھو، علی کا خلوص عالمین کے خلوص پر غالب آ جائے گا، خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے۔ عمل کون سا؟ احسن عمل کا تقاضا کیا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ تم عمل کس قدر خالص کرتے ہو۔ تم نماز پڑھتے ہو، اب تمہاری نماز کس کے لیے ہے؟
اگر تمہاری نماز خالص خدا کے لیے ہے تو تمہاری نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تمہاری نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ سوال کیا گیا نا کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ چھٹے امام سے سوال کیا آ کر کہ مولا کیسے پتہ چلے کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میرے مولا نے کہا قرآن نے نماز کا تعارف یوں کروایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو بے حیائی کے کام بھی کرتے ہو، اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو برائی کے کام بھی کرتے ہو، تو اس کا مطلب نماز قبول نہیں ہو رہی۔ قبول ہونے والی نماز کی نشانی یہی ہے کہ ادھر انسان نماز پڑھتا جائے وہاں اس کا کردار بہتر ہوتا جائے، یہاں وہ عبادت اس کے بڑھتے جائیں وہاں اس کے کردار میں نکھار آتا جائے۔ جس قدر کردار میں نکھار آتا جائے گا تمہاری نماز تمہیں اتنا ہی بلند کرتی جائے گی، وَإِلَّا بس ایک واجب ادا کر رہے ہو، بس ایک واجب ادا کر رہے ہو۔ لہٰذا اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ ٹھیک ہے نا، جو نماز نہیں پڑھتے وہ ہیں جن کا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا ہوا ابھی، ایسا ہی ہے نا۔ آج بات تو ان کی ہو رہی جو پڑھتے ہیں، یعنی بات ان کی ہوگی جن کا جو گفتگو بھی انہی سے ہوگی، قیامت میں حساب و کتاب اور یہ باتیں بھی انہی سے ہوں گی جو پڑھنے والے تھے۔ جو پڑھنے ہی والے نہیں ہیں ان کا تو شناختی کارڈ ہی نہیں بنا ہوا، ان سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان سے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے تھوڑی سی توجہ ساتھ شامل کریں گے تو نماز انسان کو بلند کرنا شروع کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ پس ازاں محترم، عمل خالص کی قدر زیادہ ہے۔ جس نے فرش عزا بچھایا ہو اگر خالص ہو تو قبول ہے، تھوڑا سا بھی قبول ہے، پسماندہ سا ہو تب بھی قبول ہے، لیکن اگر خالص نہ ہو تو جتنا بڑا فرش عزا بچھا دے خلوص نہیں ہے، نہیں چلے گا۔ کیوں بچھایا فرش عزا؟ حسین ابن علی کے لیے قبول ہے، اپنی نمائش کے لیے قبول نہیں ہے۔ ایک علاقہ تھا وہاں پہ، میں آپ خلوص کی قدر بتا رہا ہوں آپ کو کہ انسان کا عمل خالص ہو تو کہاں تک بات جاتی ہے۔ ایک علاقہ تھا وہاں پہ ایک مومن تھا کہ جو ہر سال سبیل لگاتا تھا، وہاں سے اس کے گھر کے دروازے سے جلوس گزرتا تھا، تو یہ ہر سال سبیل لگاتا تھا، عزاداروں کی خدمت کرتا تھا۔ ایک سال قید ہو گئی اور قید کے رہائی جب ہوئی گھر والوں نے جو کچھ مال جمع پونجی تھی ساری اس کو چھڑانے کے لیے لگا دی۔ جب باہر آیا تو محرم میں آنے میں کچھ دن رہ گئے تھے۔ اس نے کافی کوشش کی کہیں سے قرض لے لے، کیونکہ اس کے پاس سبیل کے پیسے نہیں تھے، سبیل کے لیے پیسے نہیں تھے اس کے پاس۔ اب یہ ہوا کہ دن قریب آ گئے، عاشور کا دن آنے لگا۔ اس نے گھر میں بات کی تو بیوی نے کہا کہ گڑ پڑا ہے ہمارے پاس کچھ، اگر اسی کا شربت بنا دو تو وہیں پلا دیں گے۔ اس نے کہا گڑ کا شربت نہیں پئیں گے لوگ، عادی نہیں ہیں، اس کے ذائقے سے عادی نہیں ہے۔ کہا سبیل نہ لگانے سے بہتر ہے سبیل لگا لو، اسے گڑ کا بنا لو۔ گڑ کا شربت بنایا۔ اب چونکہ ہر سال یہاں سبیل لگتی تھی، عزاداروں کو پتہ تھا، تو سب یہاں آ کے سبیل سے پانی پیتے تھے۔ اس کا شربت بھی شہرت رکھتا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا عزاداروں کی۔ اب اس نے گڑ کا شربت بنا کے رکھا، جو بھی آتا تھا ایک گھونٹ سے زیادہ پی نہیں پاتے تھے، ایک گھونٹ بھر کے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ جلوس پورا گزر گیا۔ اس کا شربت تھوڑا سا استعمال ہوا لیکن باقی سارا اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ شربت کا وہ برتن اٹھایا، گھر کے صحن میں رکھا اور بیٹھ کے زار و قطار رونے لگا۔ کہا مولا حسین اس دفعہ میں آپ کے عزاداروں کی خدمت نہ کر سکا، مولا میرا عمل خالص تھا، میری نیت خلوص پر مبنی تھی، لیکن میں خدمت نہیں کر پایا۔ گریہ کر رہا تھا، روئے جا رہا ہے زار و قطار۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بڑی سفید داڑھیوں کے ساتھ، نورانی شکلوں کے ساتھ 3 بزرگ کھڑے تھے، پیچھے کافی لوگ تھے۔ ایک بزرگ نے کہا جوان ہم نے سنا ہے تم نے شربت تیار کیا ہے، اگر ہمیں کچھ پلا دو۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا، دیکھیں کہا بزرگ بابا جی میرا جو شربت ہے وہ گڑ کا بنا ہوا ہے،
لیکن وہ کوئی بھی پی نہیں پایا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ پی لیں گے یا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم بس ہمیں دے دو، ہم خود پی لیں گے، تمہیں پلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم پیاسے بہت، ہم پی لیں گے۔ اس نے کہا آ جائیے بسم اللہ، سب اندر آئے اور وہ خود ہی اس میں سے شربت نکال کے پینے لگے۔ اب یہ کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا تو جو چند لمحوں کے بعد متوجہ ہوا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کے لباس مقامی نہیں لگ رہے تھے اس کو۔ اس نے توجہ کی کہ ان کے لباس مقامی نہیں ہیں، ہمارا جو علاقائی لباس ہے ویسے لباس انہوں نے نہیں پہنے ہوئے۔ قریب جا کے جس بزرگ سے بات ہو رہی تھی ان سے کہا اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ لوگوں کا لباس یہاں کا نہیں ہے، اگر آپ کون ہیں؟ کہا ہم یہاں کے نہیں ہیں اسی لیے ہمارا لباس یہاں کا نہیں، ہم بڑی دور سے آئے ہیں۔ کہا اگر آپ اپنا تعارف کروا دیں تو بولنے والے نے کہا اے جوان، میں حبیب ابن مظاہر ہوں، یہ زہیر ابن قین ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ ہے، اور یہ شہدائے کربلا ہیں جو تمہارا شربت پی رہے ہیں۔ ہمیں مولا حسین نے بھیجا ہے کہ جا کر اس کا شربت نوش فرماؤ۔ تمہارا عمل اس قدر خالص تھا کہ تمہارا یہ شربت عزاداروں نے چھوڑ دیا تھا، ہم پینے کے لیے آئے۔ عزاداران مولا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم احسن عمل تم میں سے کرنے والا کون ہے، عمل میں تمہاری خوبصورتی کتنی ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ اس کا حسن باقی نہیں رہتا نماز کا۔ سجدے میں ایک حسن ہے، انسان جب سجدے میں سر رکھتا ہے۔ میرے چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیں اللہ کو اپنا بندہ سب سے زیادہ پیارا کس وقت لگتا ہے؟ میرے امام نے کہا اللہ کو اپنا بندہ اس وقت بہت پیارا لگتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ سجدہ عزیزان محترم، سجدہ بہت قیمتی عبادت ہے۔ وہ لوگ ہم میں سے، مجھ سمیت ہم میں سے ہر وہ تمام لوگ جو اپنی زندگیوں میں مشکلات کا شکار ہیں، تکالیف کا شکار ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، مالی مشکلات ہیں، کوئی جانی مشکلات ہیں، صحت کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، بچیوں کے مسائل ہیں، برادری کے مسائل ہیں۔ حیرت ہوتی ہے تمہارے پاس سجدہ ہے اور تم پھر بھی مشکلات کا شکار ہو، سجدے کے ہوتے ہوئے۔ بس ایک واقعہ اور ایک روایت عرض کروں گا سجدے کے بارے میں، ضروری ہے، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے انشاءاللہ؟ اب آپ کی توجہ صلوات کی آواز سے پتہ چلتی ہے، بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہ کے نبی کا ایک خادم تھا، اس نے 7 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ ایک دن اللہ کے نبی نے اس سے کہا تم نے 7 سال میری خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کو کچھ صلہ دوں، تو تم جو کہو بتاؤ تمہیں کیا دوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سوچ کے کل آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیا چاہیے۔ 7 سال کی خدمت ہے، اب اللہ کے نبی اس کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں سوچ کے کل بتاؤں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کل بتاؤ۔ اگلے دن جب آیا اللہ کے نبی نے پوچھا سوچا کہ یا رسول اللہ سوچ لیا ہے؟ ہاں بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا پہلے آپ وعدہ فرمائیں کہ جو میں مانگوں وہ آپ دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بات سنے بغیر پہلے ہی وعدہ کر لوں؟ کیا پتہ تم کوئی ایسی چیز مانگ لو جو میرے بس میں نہ ہو کہ میں تمہیں دوں۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے بس میں جو ہے وہی مانگوں گا، آپ مطمئن ہو جائیں، لیکن پہلے آپ وعدہ کریں کہ جو میں مانگوں گا وہ آپ مجھے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم طلب کرو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ جس خدمت کا مجھے آپ صلہ دینا چاہ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ صلہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں، جنت میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تم نے سوچا خود؟ کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہتے اللہ کہ یا رسول اللہ میں نے کل سے سوچنا شروع کیا کہ آپ جب مجھے خدمت کا صلہ دے رہے ہیں تو کیا مانگوں؟ میری عمر اتنی ہو چکی ہے، اب مجھے موت میں چند سال رہ گئے ہیں، مجھ سے زیادہ اس سے زیادہ میں تو دنیا میں نہیں رہنا،
تو میں نے سوچا کہ اگر میں کوئی دنیا کی چیز مانگ لوں تو وہ تو وقتی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد میں نے تو چلے جانا ہے، تو میں نے سوچا میں آخرت کا کچھ مانگ لوں۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا مجھے چاہیے کہ آخرت کی سب سے قیمتی ترین چیز اللہ کے نبی سے مانگوں۔ تو میری عقل نے کہا آخرت میں جو سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز ہوگی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہی دینی ہے۔ اللہ نے قیامت کے بعد اگلے مرحلے میں، اگلے عالم میں، اگلی دنیا میں اپنے حبیب کو جو عطا کرنا ہے وہ یقیناً سب سے قیمتی ترین ہوگا۔ اسی لیے میں نے سوچا اگر مجھے آپ کی ہمسائیگی مل جائے تو وہی میرا اجر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اپنا سر جھکایا، کچھ دیر سر جھکانے کے بعد کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی نے اس سے کہا میں نے تمہیں دے دی لیکن تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میں نے تمہیں جنت میں اپنی ہمسائیگی دے دی لیکن تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے آپ کی مدد کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا لمبے سجدوں سے میری مدد کرو۔ اب تم اپنے سجدوں کو طول دے دو تاکہ میں تمہیں جنت میں ہمسائیگی میں اپنی طرف لے کے جا سکوں۔ عزیزان محترم اہمیت رکھتا ہے۔ کبھی چیک کیے آپ جو شکر کا سجدہ ہوتا ہے وہ آپ کتنی دیر کا کرتے ہیں؟ ہم نماز ختم کی، نماز پڑھ لی، فرض ہو گئی، نفل جو پڑھتے ہیں نوافل پڑھ لیے، اب جانے لگے ہیں تو ہم شکر کا سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں اور جو سب سے کم ہے وہ کیا ہے؟ 3 دفعہ ہم کہتے ہیں شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ۔ 3 دفعہ سے لے کے 100 دفعہ تک کا روایات میں ہے۔ 3 دفعہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، سجدہ شکر ہو گیا۔ یعنی مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، اس کے نوافل پڑھنے کے بعد انسان نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ بار الہ تیرا شکریہ کہ تو نے سجدے کا موقع دیا، ورنہ اگر میرے اعمال کو دیکھا جائے تو میں اس قابل نہیں تھا کہ تیری ملاقات کے لیے آ سکتا۔ اللہ اکبر، بنتا ہے نا سجدے شکر۔ اب اس سجدے شکر کو کون کتنی دیر تک کرتا ہے؟ لمبے سجدے اگر میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیجئے گا لمبے سجدے ایسی دوا ہیں جو انسان کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت عرض کر رہا ہوں، مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امام فرماتے ہیں جب بندہ سجدے شکر میں جاتا ہے، نماز پڑھ لی ہے، اب شکر کے سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، جو عبادت میں نے اس پر واجب کر دی تھی وہ تو اس نے کر لی، جو سجدے میں نے اس پر واجب کر دیے تھے وہ تو اس نے کر لیے، اب جو یہ سجدے میں گیا ہے یہ میں نے اس پر واجب نہیں کیا تھا، یہ سجدہ اب اس نے میری محبت میں کیا ہے۔ اے فرشتوں جب تک میرا بندہ سجدے میں ہے تم اس کے حق میں دعائیں مانگتے جاؤ، میں قبول کرتا جاؤں گا۔ تم اس کے لیے دعا مانگتے جاؤ، میں قبول کرتا جاؤں گا۔ اب امام فرماتے ہیں فرشتے مانگنا شروع کرتا، بندہ سجدے میں ہے، بندہ سجدہ شکر میں شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کہتا جا رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما، جواب قدرت میں نے اس کی مغفرت کر دی، بار الہ تو اس کو وسعت رزق عطا کر دے، میں نے وسعت رزق عطا کر دی، خدا تو اسے صحت دے دے، میں نے اسے صحت دے دی، اسے برکت دے دے، میں نے اسے برکت دے دی، اس کی مشکلات آسان کر دے، اس کی مشکلات آسان کر دے، کر دی، اس کی حاجات پوری کر دے، کر دی۔ کہتے ہیں اگر بندے کا سجدہ طویل ہوتا جائے، امام فرماتے ہیں روایت بتاتی ہے اگر بندے کا سجدہ طویل ہو جائے تو اتنا ہو جاتا ہے کہ فرشتے دعائیں مانگ مانگ کے ختم کر کے پروردگار سے کہتے ہیں یا اللہ ہماری دعائیں ختم ہو گئی، تیرے بندے کا سجدہ جاری ہے۔ جو ہمارے علم میں تھا مالک ہم نے وہ اس کے لیے مانگ لیا، لیکن ابھی تک تیرا بندہ سجدہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب جواب پروردگار سنیے گا، اللہ فرماتا ہے ہاں جو کچھ تمہارے علم میں تھا تم نے مانگ لیا، میرا بندہ اب بھی سجدے میں ہے، اب چونکہ جو تمہارے علم میں تھا تم نے مانگ لیا، اب میرا بندہ سجدے میں ہے تو جو جو میرے علم میں ہے میں اسے عطا کرتا جاؤں گا۔
جب تک کہ وہ سجدے میں. سجدے شکر قیمتی عزاداران. آج جب نماز کے بعد سجدے شکر میں سر رکھیں، میں مومنین سے کہتا ہوں آپ نے سجدے میں سر رکھا، فرشتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، قبل اس کے کہ وہ کوئی دعا کرتے آپ اٹھ کے چل دیے. فرشتے بھی حیران کہ ابھی تو ہم نے تمہارے لیے مانگنا تھا، تمہارا سجدہ تمہارے رب کو پسند ہے، تم کیوں اتنی جلدی جا رہے ہو؟ اے عزاداران مولا، اے مولا حسین کے ماننے والوں، تم اپنے سجدوں کو طول دو، خدا تمہاری حاجتوں کو طول عطا کر دے گا. تم اپنے سجدوں کو طول دو، تمہارا سجدہ تمہاری زندگی بنا دے گا. انسان جو سوچتا ہے نا میں جلدی جاؤں گا تاکہ کام انجام دوں، جلدی جاؤں تاکہ جا کر جو کمانے کا سلسلہ اس کو جاری کروں. اے بندہ مسلمان، تو تھوڑی دیر سجدے میں رہ. وہ جتنی دیر سجدے والی دیر تو نے وہاں کمانے پہ لگانی تھی، اللہ تجھے اس سے زیادہ عطا کر دے گا تیرے سجدے کی بدولت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس عزاداران مولا، عمل خالص کی قدر ہے، قیمت ہے. کوئی بھی کام کریں، خلوص کی ایک شکل یہ ہے کہ کام کو اچھے انداز میں کیا جائے. نماز کو خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طریقے سے پڑھیں. جو تیزی سے پڑھی جاتی ہے نماز، وہ ادب نماز کے خلاف ہے. پروردگار سے ملاقات کا لمحہ ہے. انسان اللہ سے ملاقات کے لمحے میں اگر جلدی کرے، تیزی سے پڑھے. میں عموماً ایک مثال بیان کرتا ہوں، جو سجدے کرتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، جیسے ایسے سجدے کہ جیسے لگتا ہے سجدے کی جگہ پہ سپرنگ لگا ہو. دیکھیں آپ نے کبھی سجدے کی جگہ سپرنگ لگا ہوا ہے؟ کیا ہوتا ہے سپرنگ کا کام؟ کیا ہے؟ آپ اسے دبائیں تو وہ دھکیلتا ہے. آپ سجدوں کو دیکھیں، بعض لوگ ایسے سجدے کرتے ہیں جیسے سجدے کی جگہ سپرنگ لگا ہوا ہے. سر رکھا پیچھے آ گئے، سر رکھا پیچھے آ گئے. کیا ہو گیا ہے؟ یہ سجدہ تمہاری معنوی زندگی بھی بنانے والا ہے، تمہاری مادی زندگی بھی بنانے والا ہے. تھوڑی سی توجہ کریں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ملے تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا. یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے کوئی دنیاوی کام ہو، پڑھائی سے لے کے دکانداری سے لے کے زمینداری سے لے کے کاروبار سے لے کے ملازمت سے لے کے کوئی بھی کام، میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دینا ہے. حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ مومن کا کام خوبصورت ہوتا ہے. مومن کے ذمہ کوئی بھی کام لگاؤ وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس کو کرے گا. اگر ایک مستری نے کام کرنا ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے کام سے پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان کس قدر ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز تقاضۂ ایمان ہے کہ انسان کام کو اچھے طریقے سے انجام دے. کسی صحابی کا بچہ انتقال کر گیا، چھوٹا بچہ، غالباً پیدائش کے وقت یا پیدائش کے کچھ دن کے بعد انتقال کر گیا. قریبی تھے اللہ کے نبی، آئے، کچھ اصحاب سے کہا بچہ گزر چکا ہے اس کے لیے قبر بنائے. چند لوگ گئے قبر بنانے کے لیے. جب اللہ کے نبی جنازے کے ساتھ پہنچے، اب چھوٹے بچے کا جنازہ، جب پہنچے تو دیکھا کہ ان اصحاب نے ایک گھڑا سا کھودا ہوا تھا، فقط ایک گھڑا سا. تو سرکار نے دیکھا گھڑا سا ہے گول. آپ خود گئے، جا کے اس کو کاٹ کوٹ کے کچھ دیر میں اسے ایک جو قبر کی شکل ہوتی ہے وہ قبر کی شکل دے دی. اس کو دینے کے بعد بچے کو دفن کیا. تو جنہوں نے قبر بنائی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ بچہ ہی تو تھا، باقاعدہ ایک قبر کی ضرورت کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بات بچے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مومن کا کام خوبصورت ہوتا ہے جب بھی اسے کوئی کام ذمہ لگا دو. تقاضۂ ایمان یہ ہے کہ کام کو خوبصورتی سے کرنا ہے. میں مثال میں چھوٹے بچے، جو چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر اسکول جاتے ہو، اسکول سے جو ہوم ورک آپ کو ملتا ہے، اب آپ کے ایمان کا پتہ چلے گا کہ آپ ہوم ورک کیسے کرتے ہو. اگر آپ نے اوکھا سوکھا کیا ہے، پنجاب میں بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اوکھا سوکھا کر لیا، تو یاد رکھو مومن کبھی بھی کام اوکھا سوکھا نہیں کرتا. یا یوں کہوں کہ جگاڑ والا کام مومن نہیں کرتا. مومن کے کام میں خوبصورتی ہے، مومن کے کام میں ایک حسن ہے، مومن کے کام میں ایک
اکمال ہے، ایک اتمام ہے، تکمیل ہے، اس کے ذمے لگا دیں، پھر وہ کمپلیٹ کام کر کے آئے گا۔ اب اگر امام المؤمنین کے ذمے لگا دیا جائے کہ خیبر کو فتح کرنا ہے، تو پھر مولا اگر جائیں گے تو خیبر فتح کر کے ہی لوٹیں گے، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر علی جائیں گے تو کام کو کامل کر کے ہی واپس آتے ہیں۔ اگر علی سے محبت کرنے والے ہو اور تمہارے ذمے کو کام لگا دیا جائے تو تم کام کا بیڑا غرق کر دو، تو سوال تو بنتا ہے نا، تم ماننے والے کس کے ہو تو تمہاری حرکتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ائمہ نے کہا ہے تم ایسے بن جاؤ کہ لوگ جب تمہیں دیکھیں تو وہ یہ کہیں کہ یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے امام کتنے اچھے ہوں گے۔ 8ویں امام کے پاس کچھ لوگ آئے، امام کی امامت کے ماننے والے نہیں تھے یہ لوگ، لیکن آئے کسی دریائی علاقے کے قریب کے لوگ تھے، آئے، جب یہ آئے تو امام کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے آ کے دیکھا کہ امام نہیں ہے، مایوس ہو گئے، تو امام کا ایک صحابی تھا، معروف نام ہے، معروف موجود تھا، جانے لگے۔ معروف نے کہا خیریت ہے، کس لیے آئے تھے آپ لوگ؟ کہا وہ ہم دریا کے کنارے پہ ہماری آبادی ہے، تو وہ دریا کا پانی چڑھ جاتا ہے اور وہ پانی پھر ہماری آبادی میں آ جاتا ہے، ہماری فصلوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہم آئے تھے فرزند رسول کے پاس تاکہ ان سے دعا کروائیں اور اس سے نجات پائیں۔ معروف نے کہا اگر مجھے وہاں لے جاؤ، تو یہ معروف کو لے کے وہاں پہنچے، دیکھا تو پانی چڑھنے لگا تھا، موسم آ چکا تھا۔ معروف پانی کے کنارے پہ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے پروردگار کی بارگاہ میں، کہا بار الہ میں تیری حجت کا ماننے والا ہوں، مولا امام رضا کا ایک پیروکار ہوں، ان کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں، بار الہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ تیرے سامنے جو میرے مولا کی اور ان کے ماننے والوں کی حیثیت جو تیرے سامنے ہے، تجھے اس کا واسطہ اس آبادی کو اس آفت سے نجات عطا فرما۔ یہاں معروف کی دعا مکمل ہوگی اور دیکھا تو پانی کا بہاؤ گھٹنا شروع ہو گیا، گھٹتے گھٹتے عام روٹین میں جتنا بہتا تھا اتنا ہو گیا۔ جب اتنا ہو گیا تو اس علاقے کے لوگوں نے وہی جملہ کہا، اگر شاگرد ایسا ہے تو امام کا رتبہ کیا ہوگا؟ کہا اگر ماننے والا ایسا ہے، مل کے نعرہ حیدری، اگر ماننے والا ایسا ہے، کہا معروف ہم بھی تمہاری طرح امام کے ماننے والے بننا چاہتے ہیں، بتاؤ ہم کیا کریں؟ پورا علاقہ امام کی امامت کو قبول کر گیا، ایک معروف کی وجہ سے۔ بس عمل خالص کی قدر ہے، عمل کو خوبصورت ہونا چاہیے، کردار کی خوبصورتی سے انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ بس ایک نقطہ اور آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر کے کوشش کروں گا کہ بات تمام کروں۔ ایک چھٹے امام کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک امام کا عاشق، امام کا محب تھا، امام کے شاگردوں میں سے نہیں تھا، یعنی جو امام سے باقاعدہ تعلیم سیکھتے تھے، علم سیکھتے تھے، ان میں سے نہیں تھا، کاروباری تھا، تاجر تھا، لیکن امام کی خدمت میں آیا کرتا تھا، امام کے حضور، امام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن آیا، امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا عبداللہ فلاں علاقے میں جا کے تبلیغ کا کام انجام دو۔ اس نے دیکھا کہ مجھے امام نے تبلیغ کا حکم دے دیا ہے، دوڑ کے گھر پہنچا، دوڑ کے گیا گھر، اپنی بیوی سے کہا مبارک ہو، مولا نے مجھے فلاں جگہ تبلیغ کے لیے کہا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا مولا نے کہا یہ تو درست ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، ہاں جی تمہیں تو قرآن کی تفسیر کا نہیں پتا، تم وہاں جا کے کیا تبلیغ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، میں تو جب مولا نے کام دیا تو میں خوش اتنا ہوا کہ میں خوشی کی وجہ سے جلدی آ گیا، میں نے پوچھا ہی نہیں۔ زوجہ نے کہا جا کے پوچھ لو۔ یہاں ایک نکتہ کہوں، اس زمانے میں گھریلو خواتین کو بھی پتا تھا کہ جو تبلیغ کرتا ہے کم سے کم اسے تفسیر قرآن کا پتہ ہونا چاہیے۔ متوجہ ہیں آپ لوگ؟ اس زمانے میں گھریلو خاتون کو بھی پتا تھا کہ اگر تبلیغ کرنی ہے تو کم سے کم تفسیر قرآن کا علم ہونا چاہیے۔ آج ایسا نہیں ہے نا، ہاں جی آج آواز اچھی ہو تو کام چل جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
جب زوجہ نے متوجہ کیا تو واپس آیا، کہا مولا معذرت معافی چاہتا ہوں، وہ آپ نے جب حکم فرمایا تو میں اتنا خوش ہوا کہ میرے ذمے کوئی کام لگا ہے تو میں تو دوڑ کے گیا ہوں تیاری کرنے کے لیے۔ بیوی نے متوجہ کروایا تو اس لیے ہوں کہ مولا آپ نے کہا اس علاقے میں جا کے تبلیغ کرو، ہمارے لیے تبلیغ کرو، تو میں تو تفسیر قرآن نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، علم حدیث نہیں جانتا، میں وہاں جا کے کیا تبلیغ کروں گا؟ مولا نے کہا ہاں درست ہے، تم نے اچھا سوال کیا، میں نے تو تم سے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں جا کے ممبر سنبھالو، تم کپڑے کے تاجر ہو عبداللہ، تم کپڑے کا کام کرتے ہو، اس علاقے میں جاؤ، وہاں کی بازار میں، وہاں کی مارکیٹ میں جا کے کپڑے کی ایک اپنی دکان بنا لو، وہاں پہ اپنا کام شروع کرو، کپڑے کی تجارت شروع کرو۔ لیکن جو تعلیمات میں نے تمہیں دی ہیں، جیسا کہ میں نے ناپ تول پورا کرنے کا کہا، ناپ تول پورا کرو، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ مت بولو، کسی کو فراڈ نہیں لگانا، ناقص مال بیچنا نہیں ہے، ہر گاہک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ اس طرح کی پوری مارکیٹ میں کچھ ہی عرصے میں کوئی بھی پوچھے کہ اس مارکیٹ کا سب سے سچا دکاندار کون ہے تو تمہارا نام لیا جائے، پوچھا جائے کہ اس مارکیٹ میں صحیح مال دینے والا کون ہے تمہارا نام لیا جائے۔ جب تمہاری یہ مثبت شہرت پھیل جائے اور کوئی تمہارے پاس آ کے سوال کرے عبداللہ تم اتنے اچھے کیوں ہو، تو اس وقت ایک جملے کی تبلیغ کرنا، کہنا میری یہ ساری اچھائیاں اس لیے ہیں کہ میں جعفر صادق کا ماننے والا ہوں۔ ایک جملے کی تبلیغ، یا علی امام جعفر صادق علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب تمہارے اخلاق سے لوگ متاثر ہو جائیں، جب تمہارے کردار سے لوگ متاثر ہو جائیں، میرے چھٹے امام نے فرمایا 10,000 کی آبادی میں، 10,000 کی آبادی میں جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ ہمارا ماننے والا ہے، وہ ہمارے ماننے والا ہے۔ بس عزیزان محترم متوجہ رہیں، عزادار مولا حسین، محب مولا حسین، آقا کا ماننے والا، اس کا کردار بتا دے کہ میرا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ تمسک کا معنی بس بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کر دی۔ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے تمسک رکھو۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلَّ بَعْدِي۔ اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو تو پھر تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تمسک کسے کہتے ہیں؟ بس اگر میں سمجھا سکا، توجہ رکھیے گا پوری، تمسک کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان میں تمسک کے 2 معنی ہیں۔ تمسک کہتے ہیں مشق جو ہے، پانی کے مشق کو بھرنے کے بعد اس کے منہ کو تسمے کے ساتھ جب اس کو کس کے باندھتے تھے تو اس کے باندھنے کی مضبوطی کو تمسک کہا جاتا تھا، کہ مشق کے منہ کو تمسک کے ساتھ باندھا ہے۔ کیا مطلب؟ مضبوطی کے ساتھ باندھا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ تمسک کہتے ہیں مشق سے نکلا ہے، مسک عربی میں مشق کو مسک کہتے ہیں۔ تمسک کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جس سے مشق کی خوشبو آئے، جو چیز خوشبو دے رہی ہو اسے تمسک کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا ہے میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ ایسا رابطہ رکھنا جو مضبوط رابطہ ہو، جو ٹوٹنے والا نہ ہو۔ نہ ٹوٹنے والے مضبوط رابطے کو تمسک کہتے ہیں، اور تمہارے وجود سے آنے والی تعلیمات اہل بیت کی خوشبو کو تمسک کہتے ہیں۔ تمہارے کردار سے، تمہارے گفتار سے اہل بیت کی تعلیمات کی خوشبو آئے۔ عطر فروش کی دکان پہ، اگر آپ کے علاقے میں یا آس پاس کہیں پہ خوشبوئیں بیچنے والے کی دکان ہو، اس پہ جا کے آپ بیٹھیں 2-3 گھنٹے، کوئی عطر آپ نے نہیں لگایا، بس بیٹھے ہیں۔ اب جب آپ پلٹ کے واپس آئیں گے، جو بھی آپ سے ملے گا وہ پوچھے گا ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبو لگائی ہے، کہاں سے لگائی ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں لگائی نہیں ہے، عطر فروش کے ہاں 2-3 گھنٹے بیٹھا تھا تو اس سے خوشبو آئی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، 2 مہینے 8 دن فرش عزا پر بیٹھتے ہیں ہم لوگ، حسین ابن علی کا فرش عزا 1 محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک 2 مہینے اور 8 دن آپ فرش عزا پر بیٹھ کے جا رہے ہیں۔
کچھ تو حسینی خوشبو وجود سے آنی چاہیے نا. جب فرش عزا سے اٹھ کے واپس جائیں، کوئی آپ سے ملے، کہے ہم نے یکم محرم سے پہلے آپ کو دیکھا تھا، بڑے تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولنے کے عادی تھے آپ، جھوٹ بڑا بولتے تھے. ہمیں پتہ ہے، جیسے قریبیوں کو پتہ ہوتا ہے، جاننے والوں کو پتہ ہوتا ہے، قریبی جانتے ہیں. پوچھا، کوئی پوچھے ہم سے، توجہ رکھیے گا، کوئی پوچھے کہ ہم تمہیں یکم محرم سے پہلے سے جانتے ہیں، یکم محرم سے پہلے تم تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، اب جب سے 8 ربیع الاول کے بعد سے ہم نے تمہیں دیکھا تم جھوٹ بالکل نہیں بولتے، حتیٰ اب تم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے. کیا وجہ ہے؟ اب بتائیں، ایک جملے کی تبلیغ کا کتنا سنہرا موقع ہے. آپ بس ایک جملے میں جواب دیں. محرم سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک فرش عزا پر بیٹھا، حسین کی میزبانی میں بیٹھا. حسین کی میزبانی ایسی ہے جو حر کو حر علیہ السلام بنا دیتی ہے. تو میں 2 مہینے 8 دن بیٹھا ہوں، حر تو بس آیا ہے، چند لمحے حسین کے پاس رہ کر علیہ السلام ہوا ہے. میں 2 مہینے 8 دن بیٹھ کے آیا ہوں. کہہ دیں مجھ سے جھوٹ کی جو بیماری چھوٹی ہے وہ حسین کے صدقے میں چھوٹی ہے. میں نے مولا حسین کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. کہے جوان، کہے کوئی پوچھے تم محرم سے پہلے گانے سننے کے عادی تھے، اب تو تم گانا سنتے ہی نہیں ہو، تم نے ترک کر دیا ہے. جوان بڑے فخر سے جواب دینا، میں نے مولا حسین کے لیے ترک کر دیا ہے. بس اگر اسے اس طرح سے کریں پھر یقین کیجئے گا یہ وہ ایک جملے کی تبلیغ ہوگی جس کو میرے اور آپ کے مولا نے ہم سے تقاضا کیا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اگر تھکے نہیں ہیں تو ذرا مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد. پس عزاداران مولا، 13 سفر کا دن ہے کل. یہ تاریخ میرے مولا کی معصوم بچی کی شہادت سے منسوب ہے. تہران کا ایک عالم تھا، وہ کہتے ہیں مجھے فون آیا ایک گاؤں سے کہ آقا ہمارے علاقے میں مجلس ہے تو آپ تشریف لائیں. میں نے حامی بری تو دعوت دینے والے نے کہا آقا لیکن چونکہ گاؤں کا ماحول ہے تو زیادہ لوگ بھی نہیں ہوں گے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، بچے ہوں گے تو اور ہم خدمت بھی زیادہ نہیں کر پائیں گے. کہا کوئی مشکل نہیں ہے، دعوت قبول کر لی. عالم دین کہتے ہیں کہ دن کے پچھلے ٹائم تہران کے ایک بڑے تاجر کی کال آئی. انہوں نے کہا آقا کل تہران میں ایک بڑی مجلس ہے، اس میں تہران کی ساری اشرافیہ ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجلس آپ ضرور پڑھیں. تو عالم دین کہتے ہیں میں نے کہا میں نے ایک گاؤں میں مجلس کا وعدہ کر لیا ہے. تو وہ تاجر چونکہ مولانا کا دوست تھا، اس نے کہا آقا یہ مجلس بہت اہم ہے آپ کے لیے، آپ اگر یہ مجلس پڑھیں گے تو پورے تہران میں آپ کا اچھا تعارف ہو جائے گا، لوگ آپ کو پہچانیں گے، آپ کے لیے ضروری ہے. ان سے معذرت کر لیں یہ مجلس پڑھ لیں. کانے ہو گئے، قائل ہو گئے. کہتے پھر گاؤں فون کر کے ان کا کہہ دیا کہ معذرت میں نہیں آ پاؤں گا. رات کو فون کیا، عالم دین کہتے ہیں میں سو گیا، خواب میں دیکھا تو میں ایک گاؤں میں داخل ہو رہا تھا اور گاؤں کے اس دروازے پہ گاؤں کے باہر امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے اور اپنی 4 سال کی بچی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اور مولا حسین اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے سکینہ اس گاؤں میں تمہارے لیے فرش عزا بچھایا گیا ہے، آؤ آج اس مجلس میں جائیں، عزاداروں سے تمہارا پرسہ وصول کریں. آدھی رات کو عالم دین کہتا جاگا، فوراً گاؤں والے کو فون کیا. چند دفعہ کال جانے کے بعد انہوں نے اٹھایا، پوچھا آقا خیریت ہے؟ کہتے میں نے بڑے گھبرا کے پوچھا کسی اور کو مجلس کے لیے بلایا تو نہیں آپ لوگوں نے؟ کہتے نہیں آقا نہیں بلایا. کہتے آپ کسی کو مت بلائے گا، میں خود مجلس پڑھنے آؤں گا. اگلے دن کہتے ہیں گاؤں پہنچا، مجلس اعزاز سے خطاب کیا. کہتے جس وقت میں نے مصاحب شروع کیے میں نے عزاداروں سے کہا عزاداروں آپ کو نہیں معلوم کہ اس مجلس میں کون کون آیا ہوا ہے. اجرکم اللہ. کاش کہ میں آپ کو پورے مصائب سناؤں حسین کی مظلومہ کا. اچھا آغاز کیا، آنسو نکل آئے.
بس اب سن لیں، نہیں معلوم عید الفطر تھا یا عید قربان، یقیناً عید الفطر کا لمحہ ہوگا۔ جناب رباب نے 2 بالیاں اٹھائی، کہا سکینہ آجا، عید کا موقع ہے، تجھے بالیاں پہنا دوں۔ بچی نے کہا اماں یہ وہی بالیاں ہیں جو بابا میرے لیے لائے تھے؟ کہا سکینہ وہی بالیاں ہیں۔ کہا اماں اگر آپ اجازت دیں تو یہ بالیاں لے کے بابا کے پاس جاؤں، بابا مجھے پہنائیں اپنے ہاتھوں سے۔ سکینہ سے بہت پیار ہے حسین کو۔ بی بی نے کہا سکینہ ضرور، بابا تمہیں پہنائیں گے۔ بالیاں لے کر آئی ہیں، مولا حسین سے کہا بابا میں چاہتی ہوں کہ ان بالیوں کو آپ اپنے ہاتھوں سے پہنائیں۔ مولا حسین نے، اب چند جملے کہوں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ مولا حسین نے بڑی نرمی سے بالیوں کو اٹھایا، بڑی محبت سے نرمی سے کان کی لو کو تھاما، بڑی نرمی کے ساتھ پہنایا۔ یقیناً حسین کی آنکھ سے کوئی آنسو نکل آیا ہو۔ میرے مولا نے علم امامت سے منظر دیکھا ہوگا، پہنا تو میں رہا ہوں محبت اور نرمی کے ساتھ، لیکن اتارا کیسا جائے گا حسین دیکھ رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ ایک تشبیہ اور سن لیجئے، مقام زبالہ یا زحسم کا مقام ہے، مولا حسین نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ یہاں مولا کو مسلم کی شہادت کی خبر دی گئی۔ اب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو میرے مولا نے جناب زینب سے کہا بہن رقیہ کو بلاؤ۔ تو جناب مسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام عاتقہ تھا۔ مولا حسین نے کہا عاتقہ کو بھی ساتھ لے کر آئے، رقیہ سے کہنا عاتقہ کو بھی لائے۔ اب جناب رقیہ خیمے میں داخل ہوئی، مسلم کی شہادت کا بھی رقیہ کو نہیں خبر۔ مولا حسین نے بہن کو کچھ نہیں بتایا، عاتقہ کو بلا کے گود میں بٹھایا، عاتقہ کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، بہت پیار و محبت کا اظہار کرنے لگے۔ جناب رقیہ نے گھبرا کے کہا بھیا آپ جیسی محبت میری بچی سے کر رہے ہیں، ایسی محبت تو آپ یتیموں سے کیا کرتے تھے۔ ایسی محبت تو آپ یتیموں سے کرتے ہیں۔ میرے مولا نے عاتقہ سے کہا اے میری بھانجی، تم مجھے ہی اپنا بابا سمجھنا، تمہیں جو ضرورت ہو میں پوری کروں گا۔ تمہارے بابا شہید ہو گئے ہیں لیکن حسین ہے تمہارے لیے۔ پس جب عاتقہ اور رقیہ چلی گئی، سکینہ 4 سال کی بچی نے دروازے سے منظر دیکھا ہوا تھا، آ کے بابا سے بڑے پیار سے پوچھا بابا ویسے بھی آپ بچوں سے پیار زیادہ کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے بہن عاتقہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا۔ مولا حسین نے بچی کو گلے لگا کے تھام کے بوسہ دے کے کہا سکینہ چچا مسلم شہید ہو گئے ہیں، عاتقہ یتیم ہو گئی ہے، میری بیٹی یتیموں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ان کے ساتھ پیار کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پس ازاداروں بچی کے ذہن میں 2 باتیں بیٹھ گئیں، یتیموں کے دل نازک ہوتے ہیں، ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ بس 2-3 جملے اور سنانے لگا ہوں۔ جس وقت آخری ودا کر کے مولا حسین مقتل میں جانے لگے، زلجنہ کی ٹانگوں سے لپٹ کے سکینہ فریاد کر رہی ہے۔ مولا حسین نے بچی کو دیکھا، تڑپ کے حسین اترے، سکینہ کو اٹھایا، پوچھا سکینہ کیا ہوا؟ بس 2 جملے ازادارو۔ سکینہ بڑی حساس بچی ہے حسین کی، ہے 4 سال کی لیکن سمجھداری میں بڑوں سے بڑی ہے۔ مولا نے کہا سکینہ بیٹا کس لیے؟ کہا بابا آپ کے گلے لگنا تھا آخری دفعہ۔ اب جملہ سننا آزادارو، جن کی آنکھوں سے اب تک آنسو نہیں آئے، اب 4 سال کی بچی کا احساس سن کے تمہارے اشک آنے چاہیے۔ سکینہ کیوں خیمے میں ملا ہوں وہاں تم اپنے بابا کے گلے نہیں لگی، یہاں کیوں آئی ہو؟ کہا بابا آپ نے کہا تھا یتیموں کے دل نازک ہوتے ہیں، خیمے میں یتیم بچے موجود تھے، اگر ان کے سامنے آپ کے گلے لگ جاتی تو ان بچوں کے دل میں ہو سکتا ہے آ جاتا سکینہ کے تو بابا موجود ہیں، اس لیے اس کے بابا ہیں اپنے گلے سے لگا رہی ہے، بابا یتیم بچوں کا خیال کر کے میں آئی ہوں۔ حسین نے بیٹی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا،
یہ سینہ حسین کی نرمی اور گرمی ہے کہ سکینہ کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند ہوئی. چند ہی لمحوں کے بعد سکینہ آنکھ کھول کے بابا سے کہتی بابا مجھے اپنے سینے سے اتار دیجئے. حسین نے اتارا. کہا بابا آپ میدان میں چلے جائیے. مولا نے کہا سکینہ ابھی تو زلجنا کے پاؤں پکڑ کے مجھے روکا, اب کہہ رہی ہو جلدی چلے جائیے. سکینہ رو کر کہتی ہے بابا جب آپ کے سینے پہ سر رکھ کے میں نے آنکھیں بند کی ہیں, دادی زہرا کو دیکھا. دادی مجھے کہہ رہی تھی سکینہ حسین کو نہ روکو, میرا لال بڑا پیاسا ہے اور میرا لال بڑا زخمی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس سنتے آئیں حسین کی بیٹی کا پرسہ. آج مولا کی بیٹی کا پرسہ ہم مولا حسین کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں. آج حسین کی بیٹی کا پرسہ مولا کے سپرد کرنے لگے ہیں. اجرکم اللہ. عصر عاشور جب صدائے ہاتف غیبی بلند ہوتی ہے, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا, جب آواز بلند ہوتی ہے حسین کربلا میں مارے گئے, حسین شہید ہو گئے. سکینہ کو پتا چلا یتیم ہو گئی ہوں. اب بابا سے سنا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, یتیموں کے ساتھ شفقت کا اظہار کیا جاتا ہے. پس ازادارو اب سادات یہاں پر ہیں تو میں معافی مانگتے ہوئے ایک جملہ کہوں. سکینہ نے دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے. بچی یہ سمجھی شاید سر پہ ہاتھ پھیرنے کوئی آیا, لیکن جب شمر نے تماچا مارا, چند قدم گری ہے دور, اٹھ کے گال پہ ہاتھ رکھ کے مقتل کی طرف منہ کر کے کہا بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ, آپ کی بچی کی یتیمی کا آغاز تماچے سے. اجرکم اللہ. بس دو جملے اور عزادارو. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک لعین ایک چھوٹی بچی کی طرف بڑھا, بچی پیچھے ہٹتی جا رہی ہے, یہ لعین آگے بڑھا اور بچی کے کانوں سے وہ گوشوارے ایسے کھینچے, بے ساختہ بچی نے کانوں پہ ہاتھ لگایا اور علقمہ کی طرف منہ کر کے کہا چچا عباس. سکینہ کو تکلیف ہو تو منہ سے عباس نکلتا ہے. ایک ایرانی نوحہ خان نے ایک جملہ کہا ہے بہت ہی دردناک. یہ نوحہ خان کہتا ہے جب لعین نے کانوں سے بالیاں کھینچی, سکینہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا او لعین تجھے نہیں معلوم ہے میں علی جیسی سخی کی پوتی ہوں, اگر تجھے بالیاں چاہیے تھی مجھ سے کہتا میں اتار کے خود دے دیتی تجھے. ارے ہم دینے والے خاندان سے ہیں, تو نے ایسے چھینی شام تک بچی کے کان زخمی رہے. حمید بن مسلم کہتا ہے جب خیموں میں آگ لگی میں نے دیکھا کہ ایک بچی کا دامن جل رہا ہے, بچی صحرا میں بھاگ رہی ہے. میں آگے بڑھا تاکہ دامن کا آگ بجھاؤں, بچی پیچھے ہٹی, کہنے لگی شیخ میرے قریب نہ آ. کہتا ہے میں نے کہا بی بی میں چاہتا ہوں دامن کا آگ بجھاؤں. کہتی ہے مجھے میرے دامن کے آگ کو چھوڑ دے, مجھے یہ بتا نجف کا راستہ کس طرف ہے. کہتا ہے میں نے کہا نجف کس لیے, کہا وہاں میرا دادا مشکل کشا ہے, اپنی مشکل وہاں جا کے پیش کروں. اجرکم اللہ. بس اب آخری جملہ اپنے مصائب کا کہہ کے آپ کی زحمت تمام عزاداروں, جو پرسہ دینا تھا دے چکا, بس شہادت کا آخری جملہ کہہ دوں. شام کے زندان میں آخری شب میری بی بی کی آئی, رات کے کسی پہر کچھ دیر کے لیے نیند میں تھی, اٹھ کے گریہ شروع کیا, رونا شروع کیا, گریہ شروع کیا. کہا سکینہ کیا ہوا, کہا ابھی تو میرے بابا نے مجھے گود میں لیا تھا, اب میرے بابا کہاں ہیں, اب ذکر حسین آنا تھا. سب بیویوں نے گریہ شروع کیا, گریہ کی آوازیں بلند ہوئی. لعین جاگا, پوچھا کون رو رہا ہے, کہا جب پتہ چلا تو مولا کا سر اطہر بھجوا دیا. اب 4 سال کی بچی ہے, تشت میں حسین کا سر لا کے سامنے رکھ دیا. پوچھا یہ کیا ہے, کہا وہ جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے.
ایک دفعہ جب رومال ہٹایا گیا، سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھ کر چند بیان کیے ہیں، 2-3 بیان پڑھ کے آپ کی زحمت تمام عزاداروں۔ سکینہ نے بابا کا کٹا سر دیکھا، ایک دفعہ حسین کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ کے بچی کہتی ہے، بابا اپنی 4 سال کی بچی کی قسمت تو دیکھیے، ایک وہ زمانہ تھا کہ جب میں آپ کی گود میں بیٹھا کرتی تھی، بابا اب آپ کا کٹا ہوا سر میری گود میں ہے۔ اب حسین کے سر کو مخاطب کر کے چند جملے کہے، بس سارے جملے نہیں 2-3 جملے کہوں، کہتی ہے بابا کس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا۔ اب حسین کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی جا رہی ہے اور جملے کہتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب حسین کے لبوں پہ سکینہ کی انگلیاں لگی، بچی کہتی ہے بابا آپ کے لبوں کو کس نے زخمی کیا ہے؟ پھر خود ہی کہتی ہے بابا مجھے یاد ہے، میں نے دیکھا تھا ابن زیاد نے اپنے دربار میں، یزید نے اپنے دربار میں اپنی چھڑی سے آپ کے لبوں کو، بس حسین کے سر کو باہوں میں بھرا، منہ پہ منہ رکھا، رونے لگی۔ روتے روتے بچی خاموش ہو گئی، روتے روتے خاموش ہو گئی۔ جب سکینہ خاموش ہوئی تو بی بی زینب نے بیویوں سے کہا، اے بیویوں بس آخری 2 جملے عزاداروں، پرسہ پیش کر دیا، رو لیے جتنا آپ رو چکے تھے، لیکن جتنا وہ قیدی روتے تھے اتنا نہیں رو پاتا کوئی بھی، جتنا میرا مولا سجاد روتا تھا اتنا نہیں رو پاتا کبھی۔ بس بی بی نے کہا بیویوں اپنے گریے کی آوازیں کم کر دو، میری سکینہ بڑی مشکل سے سوئی ہے، میری سکینہ بڑی مشکل سے سوئی ہے، بیویوں اپنے گریے کی آوازیں کم کرو۔ عزاداروں بی بی رباب نے بی بی زینب کا دامن تھام کے کہا، بہن زینب اگر اجازت دیں تو میں سکینہ کو اٹھاؤں، کیونکہ سکینہ اس حالت میں کبھی سوئی نہیں ہے۔ اب اجازت ملی، بی بی رباب نے آگے بڑھ کے سکینہ کا شانہ ہلایا، بس اب جملہ سنیں، جو ہی سکینہ کا جب شانہ ہلایا، جب علی اصغر کو تیر لگا تو اصغر جیسے مولا کے ہاتھوں پہ پلٹے تھے، سکینہ کا شانہ ہلایا، سکینہ رباب کے ہاتھوں میں پلٹ گئی، سکینہ رباب کے ہاتھوں میں پلٹ گئی، چلا کے کہا ارے حسین کی دختر حسین کے پاس جا چکی ہے۔ بس آغا پناہیان کا جملہ ختم کر رہا ہوں۔ آغا پناہیان کہتے ہیں میں سوچتا تھا سکینہ نے ایسا کیا کہہ دیا حسین کے کان میں کہ مولا اپنی بچی کو ساتھ لے کے چلے گئے، کیا کہا ہوگا سکینہ نے بابا کے کان میں؟ آغا پناہیان کہتے ہیں کیا کہا ہوگا؟ یہ کہا ہوگا بابا مجھے شمر نے تماچے مارے، یہ کہا ہوگا بابا میرے گوہر چھن گئے، یہ کہا ہوگا بابا مجھے اونٹوں پر بٹھا کے اونٹوں کو دوڑایا گیا، یہ کہا ہوگا بابا اونٹوں سے کئی دفعہ میں گری ہوں راستے میں، یہ کہا ہوگا بابا شام کے باب الساعات سے لے کر یزید کے دربار تک رسی میرے گلے میں باندھی تھی، میں پنجوں کے پل چلتی ہوں بھی آئی۔ آغا پناہیان کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے ان میں سے کوئی جملہ نہیں کہا ہوگا، کیونکہ یہ سارے مصائب تو سکینہ نے برداشت کر لیے تھے، اب کون سی مصیبت آنے والی تھی جو سکینہ برداشت نہیں کر سکتی تھی؟ سن سکتے ہو تو سن لو۔ آغا پناہیان کہتے ہیں شاید سکینہ نے بابا کے کان میں کہا ہو، اے میرے بابا، اے میرے بابا، میں نے سارے مصائب برداشت کر لیے، شمر کے تماچے سہ لیے، تازیانے سہ لیے، اسیری سہ لی، یتیمی سہ لی، زندان سہ لیا، دربار سہ لیا، بازار سہ لیا، بابا یہ سب میں نے سہ لیا ہے، لیکن اب مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے، رہا ہونے کے بعد مدینے جائیں گے۔ میرے بابا سکینہ نے سب برداشت کر لیا ہے، لیکن اگر میں مدینے چلی گئی، بابا اگر اپنے گھر میں چلی گئی تو اگر گھر میں جاؤں گی تو میں وہ ساری جگہ دیکھوں گی جہاں آپ نے مجھے گود میں لیا تھا، جہاں میں آپ کے لیے مصلی بچھاتی تھی، جہاں آپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ بابا آپ کی بچی آپ کے بغیر مدینہ نہیں جانا چاہتی، میں مدینہ حسین کے بغیر
نہیں چاہتی بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ماتم حسین درود بر محمد و آل محمد. مرحوم مخصوص کے درجات کی بلندی کی خاطر بھی بلندر درود پڑھیں. تمام حاضرین کی حاضری کی قبولیت کی خاطر بھی بلندر درود پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين. أمرا من عندنا إنا كنا منذرين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أمرا من عندنا إنا كنا منذرين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما
ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بلند تر درود پڑھیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب. کل ہم و غم سائن جلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بے نبوتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے ولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. بحق لطفک الخفی. اللہ اکبر اللہ اکبر. انا من شر اعدائک بریئن بریئن بریئن. اللہ الصمد بحق ایاک نعبد و